حفیظ ملک بھی معراج کے گاؤں کا ہی رہنے والا تھا۔ وہ کئی سال پہلے باہر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی حلیمہ اور مریم ایک ہی گاؤں کی تھیں، پھر ایک ہی گاؤں بیائی گئی۔ شادی کے چند سال بعد حلیمہ بھی ماسٹر حفیظ ملک کے پاس چلی گئی۔ حارث ملک ان کی دونوں کی اکلوتی اولاد ہیں۔ چند سال پہلے حفیظ ملک کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماسٹیرا میں رہتے ہوئے بھی حفیظ نے معراج سے تعلق نہیں توڑا۔ وہ سال میں ایک آدھے چکر پاکستان ضرور لگاتا تھا۔ سال پہلے حارث اپنی ماں حلیمہ کے ساتھ معراج کو آیا ہوا تھا۔ شادی کے ایک تقریب کے دوران حارث اور اشال نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دل دے بیٹھے۔ حلیمہ بھی اپنے بیٹے کے لیے کسی پاکستانی لڑکے کی تلاش میں تھی۔ اس نے اس سلسلے میں اپنی سہیلی مریم سے بات کی تھی۔ مریم نے بھی اشال کا ہی نام لیا تھا۔ حکیم صاحب نے اشال کے لیے کسی اور لڑکے کو پسند کر رکھا تھا۔ اشال نے حکیم صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ حارث کو پسند کرتی ہیں، آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسی طرح حارث اور اشال کا رشتہ طے پایا تھا۔ مریم تم نے بڑا اچھا رشتہ کروایا ہے۔ میں تو بہت پریشان تھی حارث کے رشتے کو لے کر۔ ملک صاحب کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ حلیمہ اپنی سہیلی کی مریم سے گپ شپ لگا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی گوجرانوالہ سے شاپنگ کر کے لوٹے تھے۔ مومنہ آم کاٹ رہی تھی۔ حارث اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں حکیم صاحب سے اشال کا ہاتھ اس کے لیے مانگ لیتی۔ آنٹی پھر میرا کیا ہوتا؟ حارث نے موبائل سے توجہ ہٹا کر جلدی سے کہہ دیا۔ یہ بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بیٹے کی طرف ممتا بھری نگاہ ڈالی تھی۔ اس لیے تو چاند سے لڑکی ڈھونڈ کر دی ہے۔ آنٹی جی آپ ہی امی جی کو کچھ سمجھائیں، کبھی میری تعریف بھی کر دیا کریں۔ مومنہ نے کٹے ہوئے آموں کی ٹرے اپنی ماں اور آنٹی کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے گلا کیا، خود کچن میں ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آ جاؤ حارث بیٹا۔ مریم بی بی نے حارث کو آموں کے سلا مار لی۔ حلیمہ یہ بات سن کر ہنس دی، جبکہ مریم بی بی نے سنی انسنی کر دی تھی۔ مریم کیوں نہیں کرتی ہماری گڑیا کی تعریف؟ حلیمہ نے آم کھانے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ آم پارٹی کے بعد حارث بھائی نکل گیا۔ اب مومنہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مریم بی بی حلیمہ صوفے پر ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم ایک بات تو بتاؤ، اشال دیکھنے میں خوبصورت ہے، شریف بھی ہے، بس تھوڑی مغرور سی لگتی ہے، زیادہ بات نہیں کرتی، چپ چپ سی رہتی ہے۔ حلیمہ نے اپنے انداشہ ظاہر کر دیا۔ چپ سی اور مغرور تم بھی نہ، اڑے وہ تو انتہائی چرب زبان ہے۔ تم فکر نہ کرو، بڑے اچھے اخلاق کی مالک ہے اپنی اشال۔ اچھا میں نے تو اسے زیادہ بات کرتے نہیں دیکھا، اس لیے دل میں خیال آیا تم نے اسے ہمیشہ حکیم صاحب کے سامنے دیکھا ہے، وہ ان سے بہت ڈرتی ہے۔ بھلا حکیم صاحب کا یہاں آئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ حلیمہ نے پوچھا۔ کوئی 24-25 سال ہو چکے ہیں۔ ان سالوں میں اس علاقے میں جو عزت حکیم صاحب نے کمائی ہے وہ علاقے کے بڑے بڑے چودھریوں کو بھی نصیب نہیں۔ حکیم صاحب کے لوگ بڑی حیا کرتے ہیں۔ اس سارے علاقے میں بڑے بڑے فیصلوں میں لوگ حکیم صاحب کو بلاتے ہیں۔ سچ کہو تو ماسٹر صاحب کے گزر جانے کے بعد اللہ کے بعد حکیم صاحب کا ہی آسرا تھا۔ چودھری شمشاد اور شمو وہ نہیں پوچھتے، ان کے بھلے پوچھیے۔ شمو کی یاری ہی نہیں، ماں لالا جی کی کبوتر بازی، وہ دونوں باپ بیٹا زمین کی کمائی بیچ کر کھا رہے ہیں۔ تمہاری زمین کی بھی؟ نہیں اب نہیں۔ شمو نے سڑک کے ساتھ ہی 5 ایکڑ زمین بیچ دی ہے۔ لالا جی بڑے گرجے میں مام کہنے لگی، تایا ابو آپ سب کی زمین تقسیم کر دیں۔ لالا جی کو پتہ نہیں کیا سوجی اگلے دن ہی سب کے نام پر الگ الگ رجسٹری انتقال کروا دیا تھا۔ اب 5 مربع مام کے نام پر ہیں اور 5 ہی مومنہ کے نام پر۔ تمہارے نام پر کچھ نہیں؟ حلیمہ حیرت سے بولی۔ میرے نام سے میری 2 بیٹیاں جو ہیں۔ مریم بی بی نے ممتا بھری نگاہ مومنہ پر ڈالی، جو پاؤں سمیٹے ہوئے صوفے پر بیٹھی ہوئی اپنی ماں اور آنٹی کی باتیں سن رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے تم نے اپنی بیٹیوں کو آنے والا کل تو محفوظ کر لیا، مومنہ نے اپنی آنٹی کے انداز میں ہنستے ہوئے بولی۔ آنٹی مستقبل چھوڑیں، کل کی سوچیں، کل نکاح ہے۔ اگلے دن حسب معمول مزمل نے فجر کی نماز پڑھی۔ مسجد کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے ایک نظر والدیدار کیا۔ مام کے چہرے پر پریشانی تھی، اس وجہ سے مزمل کو بھی بے چین ہو گیا۔ وہ فیکٹری جانے کے بجائے گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر گاڑی اسٹارٹ کر کے لاہور کی طرف سفر کرنے لگا۔ گندم کی کٹائی کے بعد کھیت ویران تھے، دور دور تک کھیتوں میں ہریالی کا نام نشان نہ تھا۔ اس نے پچھلے 6 ماہ میں مام کے چہرے پر ایسی پریشانی نہیں دیکھی تھی۔
مزمل نے بیک ویو مڑ کر دیکھا۔ اس نے ماہم کو اس طرح بھی چہرہ نظر آیا۔ آج اسے ماہم کا چہرہ ڈرائی فروٹ کی طرح لگا تھا۔ مزمل بیگ خود بھی ڈرائی فروٹ کی ہی طرح ہوتا، توانائی سے بھرپور مگر خشک۔ توانائی اس کے جذبوں سے سوچ میں تھی، خشکی کے مزاج ایسا بد اخلاق نہیں تھا، کوئی ایسا خشک بھی نہیں تھا۔ وہ سوچوں میں ساتھ ساتھ کرتا ہوا ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچ گیا، پھر دادی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ دادی کمرے کے باہر دستک دی، اجازت ملنے کے بعد اندر چلا گیا۔ جاتے ہی دادی کو دیکھ کر بولا، آپ یہ سوچ رہی ہوں گی میں آج فیکٹری کیوں نہیں گیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے نا، اس نے کچھ الجھے ہوئے کہا۔ دادی کو تشویش ہوئی اس کی بے چینی دیکھ کر۔ ادھر آؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو۔ دادی نے مزمل کو اپنے پاس بٹھا لیا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جو بخار سے تپ رہا تھا۔ آپ آج معراج کے نہیں گئی؟ اس نے ضدی بچے کی طرح کہا۔ دادی نے باذلہ کو بلایا اور کہا ڈاکٹر کو فون کرے۔ باذلہ مزمل کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ باذلہ نے آ کر بتایا، بیگم صاحبہ، ڈاکٹر نے کہا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، دوائی میں نیند کی گولی بھی ڈال دی ہے، ریسٹ کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں، تم کب تک ڈاکٹر بنو گی؟ ممتاز بیگم نے دو الگ الگ باتیں کر کے ساتھ پوچھ لیں۔ باذلہ سن کر ہنس پڑی اور ممتاز بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ گھبرائیں مت، مزمل بھائی بالکل ٹھیک ہے اور میں بھی جلد ہی ڈاکٹر بن جاؤں گی۔ باذلہ نے بڑی بوڑھی عورت کی طرح تشویش دی کمرے سے نکل آئی۔ مزمل سارا دن سوتا رہا۔ عصر کے بعد وہ اٹھا تو گھر والے تیار ہو رہے تھے۔ ممتاز بیگم نے اپنے ساتھ جانے کے لیے سب کو تیار کر لیا تھا۔ مزمل اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا۔ ممتاز بیگم تیار بیٹھی تھی، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ باذلہ کو انتظار ہو رہا تھا۔ ممتاز بیگم نے مزمل کو دیکھا تو اس کی پریشانی دور ہو گئی۔ ادھر میرے پاس آؤ۔ مزمل ممتاز بیگم کے پاس گیا تو انہوں نے جلدی سے اس کی پیشانی اپنی ہتھیلی رکھی۔ مزمل مسکرا دیا، دادو میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ جاگ کیوں نہیں رہے؟ مزمل نے مسکراتے ہوئے بولا، آپ کی لاڈلی کا انتظار ہو رہا ہے، بلقیس نے بڑے انداز سے کہا۔ مزمل نے غور سے بلقیس کے چہرے کو دیکھا جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ وہ آگے بڑھا، اس کے کانوں میں دادی کے الفاظ گونجے، میں چھوٹے صاحب کو اپنا دودھ پلا دوں؟ وہ بلقیس کے گلے لگ گیا۔ بنش اور باسط دم بخود حیرت میں مبتلا تھے۔ مزمل باذلہ کے علاوہ بلقیس، باسط اور بنش سے کوئی بھی فالتو بات نہیں کرتا تھا، کبھی ان کے پاس نہیں بیٹھا۔ آج وہ بلقیس کے گلے لگ گیا تھا۔ بلقیس اور ممتاز بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے تھے۔ بنش اور باسط اب بھی ششدر تھے اور یہ جذباتی سینوں لمبا چلتا اگر باذلہ اگر کٹ نہ کر دیتی۔ مزمل بھائی آپ ادھر ہو، میں آپ کے کمرے میں کھانا لے کر گئی تھی، باذلہ نے بھی بے خیالی میں یہ کہہ دیا۔ جب اس نے مزمل کو اپنی ماں کے گلے سے الگ ہوتے ہوئے دیکھا تو زبان پر ہونٹوں سے بریک لگائی۔ مزمل بغیر کچھ بولے اپنے روم میں چلا گیا۔ بلقیس نے سوالیہ نظروں سے ممتاز بیگم کو دیکھا، انہوں نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ بلقیس ساری بات سمجھ گئی، اس نے اپنی خاموش آنسو صاف کیے اور اپنی بہو اور بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ باذلہ کو بھی کچھ سمجھ نہ آیا تھا۔ کھانے والی ٹرے اس کے ہاتھوں میں تھی، وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے ہوئے پھر سے مزمل کے روم کی طرف چل دی۔ مزمل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، مزمل لان کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ باذلہ نے کھانے کی ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور خود مزمل کے پیچھے کھڑی ہو کر بولی، بھائی کھانا کھا لو، آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مینگو ملک شیک اور فروٹ چاٹ بنا کر آپ کے فریج میں رکھ دی ہے، کچھ اور چاہیے تو بتا دیں؟ باذلہ ٹی وی رپورٹر کی طرح تیز تیز بول رہی تھی۔ مزمل پلٹا اور غور سے باذلہ کو دیکھا، اس کے پاس گیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اور کچھ نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ باذلہ چل پڑی۔ ابھی اس نے 2-4 قدموں کی مسافت طے کی ہوگی تو مزمل کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رکو باذلہ۔ مزمل چلتا ہوا ایک بار پھر سے باذلہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے انتہائی اپنائیت سے باذلہ کی پیشانی چوم لی، پھر ہاتھ کے اشارے سے جانے کو کہہ دیا۔ باذلہ روم سے باہر نکل آئی تھی، وہ کوریڈور سے چلتی ہوئی نیچے لاؤنج میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں مبتلا تھی، وہ تمام تعریفوں اور تعویلوں کے ساتھ ہی گنتی سلجھا ہوا نہیں پا رہی تھی۔ پہلے مزمل اس کی ماں کے گلے لگ گیا، اس پر محبت اور شفقت کی بارش کر دی۔ مزمل اس کی چھوٹی بہنوں ہی کی طرح شروع سے پیار کرتا تھا، آج اس کی محبت کچھ مختلف سی تھی۔ باذلہ آپ بھی جاؤ۔ بنش کی آواز اس کے کانوں پر پڑی۔ اس نے دیکھا وہ لاؤنج میں اکیلی کھڑی تھی، باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔
ماڈل ٹاؤن سے معراج کا سفر باسط اور بنش نے اکھیوں میں باتیں کرتے ہوئے کاٹا۔ پچھلی سیٹ پر ممتاز بیگم نے سوچ رہی تھی کہ عاقل انصاری کو کیسے سامنا کروں گی، بلکہ اس کو لگا آج اس کی محبت کا ثمر مل گیا۔ بازلہ یہ سوچ رہی تھی کہ مزمل بھائی آج اتنی جذباتی کیسے ہو گئے۔ وہ مزمل کو جذبات سے ماورا شخص سمجھتی ہے۔ اس کا سوچنا ایک حد تک ٹھیک بھی تھا، جو بھی تھا جیسے بھی تھا، بازلہ آج بہت خوش تھی۔